أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ سنتے آ رہے ہیں بہت سی باتیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص کرم کا اظہار کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم اور مہاجرین اور انصار جنہوں نے جنگ تبوک میں نہایت مشکل وقت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان پر اللہ نے کیا کرم فرمایا۔ آپ سن چکے ہیں، مختصراً یہ سن لیجئے کہ گرمی بہت سخت پڑ رہی تھی، کھجور پک چکے تھے، درختوں کی پتیاں گھنی ہو گئی تھیں، سائے میں بیٹھنے کا دن تھا، اور یہ سفر مدینے سے کافی دور تبوک میں جانا تھا، دور ہے وہاں سے۔ رومیوں کے بارے میں یہ سنا گیا تھا کہ لاکھ لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 30,000 مجاہدین کو لے کر چلے، اور عالم یہ تھا کہ ایک اونٹ کم سے کم 10 مجاہدین کے درمیان رکھا گیا تھا، باری باری چڑھتے تھے۔ ایک کھجور کبھی کبھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ کھائیں، کبھی ایک کھجور میں 2 مجاہدین کو دیا گیا کہ آپ لوگ آدھا آدھا بانٹ کے کھائیں۔ کبھی جب زیادہ راہ کی اتنی کمی تھی کہ جب وہ لوگ منہ میں ڈالتے تھے لقمہ تو ناک سے پتہ چلتا تھا کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یعنی بیسٹ بیفور ہم لوگ یہاں کر کے کھاتے ہیں نا، لیکن وہاں پر یہ تھا کہ کوئی ڈیٹ نہیں، خرابی آ گئی تھی اس میں، منہ سے چباتے تھے لیکن ناک سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ کھانا کھا کر کے جان بچائی انہوں نے۔ پیاس کا عالم یہ تھا کہ جس اونٹ پر چڑھے تھے اسی اونٹ کو وہ ذبح کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ ایک دفعہ پانی پیتا ہے تو پوری ٹنکی بھر لیتا ہے، 1 ہفتے تک اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس کے پیٹ میں جو پانی ہوتا تھا اس کو کپڑے میں چھان کر کے اور پھر وہ پیتے تھے، اور جب ہونٹ سوکھ جاتے تھے مجاہدین اسلام کے تو اونٹ کی آنت کی تری لے کر یہاں رگڑتے تھے۔ یہ تنگی کا عالم تھا۔ مدینے میں بے شمار منافق بھی تھے، چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہمت اور جرأت کو داد دیجئے کہ ہمارے نبی کس طرح سے اسلام کی بنیاد رکھی ہے، کتنی مشقتیں جھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر چلے تبوک میں۔ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ
कैसर रोम इतना मरऊब था कि आया ही नहीं। जाने से फायदा बहुत हुआ, हुजूर ने आसपास के इलाकों को फतह कर लिया, मिला लिया और फिर उसके बाद तशरीफ लाए। तो ये अभी आप सुन चुके हैं कि बहुत से मुनाफिकीन बहाने बना के नहीं गए। कुछ अच्छे सच्चे सहाबी थे जिन्होंने टाल मटोल करते करते हुजूर के साथ शरीक न हो सके। आज चलेंगे, कल चलेंगे, आज चलेंगे, कल चलेंगे करते करते हुजूर दूर निकल गए। जब दूर निकल गए तो उन्होंने सोचा कि अब क्या जाऊं। तो इसका जिक्र है यहां। तो बड़े बड़े सहाबा इसमें तशरीफ ले गए। 30,000 का लश्कर, ये बहुत ज्यादा था। पहली दफा इतना लश्कर लेके गए थे आप। तो फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला कि लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत की नजर डाली नबी पर, मुहाजिरीन पर और अंसार पर, जिन्होंने नबी की पैरवी की सख्त तंगी के जमाने में। उस तंगी को अल्लाह ताला बयान करता है। इसके बाद के एक ग्रुप के दिल करीब था कि हक से फिर जाएं, लेकिन अल्लाह ने उन पर खास रहमत की नजर डाली और वो दीन पर कायम रहे। कादा यजीगो कुलूबो फरीकी मिनहुम। एक ग्रुप का दिल, एक पार्टी का दिल करीब था कि टेढ़ा हो जाए, यानी हक से हट जाए। लेकिन सुम्मा ताब अलैहिम, अल्लाह ने उन पर रहमो करम की नजर डाली। इन्नहू बिहिम रऊफुर रहीम, यकीनन अल्लाह मोमिनों के साथ बहुत मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। अब यहां से रुक के थोड़ी सी बात ये सुन लीजिए कि अल्लाह की रहमत किस पर नहीं। कोई है जो कहे कि मुझ पर रहमत नहीं? सिर्फ वही कहेगा जो बेईमान होगा। वरना काफिर हो या मुस्लिम, मुनाफिक हो, दहरिया हो, मुर्तद हो, बेदीन हो, दुनिया की कोई मखलूक खुदा की रहमत से महरूम नहीं है। काफिर जो अल्लाह को छोड़कर गैरों को पूजता है, मुशरिक जो शिर्क करता है, दहरिया जो कहता है कि खुदा है ही नहीं, क्या उस पर रहमत नहीं है कि वो जिंदा है, तंदुरुस्त है, खाता है, पीता है, आराम से सोता है, जागता है, उसके सारे आज़ा काम कर रहे हैं, सुनता है, देखता है। जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो सब इस कुफ्र के बावजूद काम कर रहे हैं और वो तरोताजा है। बसा औकात मुसलमान इबादत गुजार से बढ़कर वो तंदुरुस्त नजर आते हैं। तो रहमत सब पर है, लेकिन एक रहमत वो होती है जो दिल को खुदा से जोड़ दे। एक रहमत वो है जाहिरी, और एक रहमत वो है जो बंदे को बंदगी पर लगा दे, इताअत पर लगा दे और खुदा से करीब कर दे, बख्शिश का हकदार बना दे, जन्नत का हकदार बना दे। यहां पर वो रहमत है कि वो बज़ाहिर मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन एक के दिल में शिर्क है, इसके दिल में ईमान है। एक शख्स कुफ्र की हालत में है और एक शख्स ईमान की हालत में है। एक गैर के आगे अपने आप को रगड़ कर जलील करता है और एक खुदा के आस्ताने तौहीद पर झुक झुक कर अपने को उठाता है। ये फर्क है। तो फरमाया कि surely Allah subhanahu wa ta'ala turned towards the prophet and towards the immigrants and towards the Ansar of Medina with his mercy, who followed the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the time of distress and hardship. After the hearts of a group of them
nearly was to be deviated from the right path. उस वक्त जबकि एक ग्रुप का दिल हक से फिरने के करीब था, लेकिन संभालता कौन है? वही संभालता है जो अल्लाह का दामने तौहीद पकड़ लेता है। मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ताला उसको संभालता है, क्योंकि उसने मान लिया है कि अल्लाह तू है, तू ही रब है, तू ही मालिक है, तू ही प्रोटेक्टर है, तू ही प्रोवाइडर है। इसलिए जब अल्लाह का दामन तौहीद पकड़ लो और ईमान हासिल कर लो तो अल्लाह ताला सख्ती के मराहिल से खैरियत के साथ गुजार देता है। तो फरमाया कि सुम्मा ताब अलैहिम, अगेन अल्लाह सुब्हानहु ताला लुक्ड एट देम विद द आईज ऑफ मर्सी, रहमत की आंख से देखा उनको। ये कौन है? ये मेरे बंदे हैं। इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, surely Allah subhanahu wa ta'ala is very kind and very merciful to the believers. मोमिनों के साथ अल्लाह बहुत रहीम, बहुत करीम है। उसका रहम, उसका करम उस दिन सही मानों में हम देखेंगे जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश के लिए तैयार होगा। एक वली थे, काबा में तवाफ करने गए तो दुआ की कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, ऐसा कर दे कि मुझसे कोई गलती ना हो। तो आवाज आई कि मेरी मगफरत का तमाशा कैसे देखोगे क़यामत के दिन? मेरी फरिश्ता तो ऑलरेडी मासूम है, वो क्या जाने कि बख्शिश क्या होती है? वो तो ऑलरेडी मासूम है। बख्शिश की कदरो कीमत वो जानेगा जिससे गलती हुई थी, खता हुई थी। तो एक वाकया सुन लीजिए, हदीस में है, अल्लाह ताला एक आदमी को बुलाएगा और अल्लाह फरमाएगा कि इसके जितने छोटे छोटे आमाल हैं सबको नोट करो फरिश्तों। तो दफ्तर उल्टेंगे फरिश्ते, ये गलती की थी, ये मिस्टेक की थी, ये मिस्टेक की थी, ये छोटा गुनाह किया था। और वो डरता होगा कि मेरे बड़े बड़े गुनाहों का वरक भी उल्टेगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो जब सारे छोटे छोटे गुनाहों का वरक उल्टा जाएगा और फरिश्ते गिन लेंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि इसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दो। इसके जितने छोटे छोटे गुनाह हैं नेकियों से चेंज कर दो। वो देखेगा कह रहे मैं सोचता कुछ और था, हो गया कुछ और। तो कहेगा कि या अल्लाह मेरे बड़े गुनाह भी तो थे, उसका वरक तो उल्टा ही नहीं। देखें हिम्मत कितनी बुलंद हो गई उसकी। जब वो डरता था, लेकिन जब अल्लाह ने रहमत से उसको बिल्कुल बख्श दिया, हर बुराई को नेकी से बदल दिया, he changed all his evil deeds with good deeds, then he became very hopeful. बिल्कुल खुश हो गया, कहता है कि मेरे where are my big sins which I committed in the world, I do not see them. इसका मतलब है कि वो भी आए सामने ताकि अल्लाह ताला उसके बदले में भी नेकी दे दे। ये उसकी रहमत का आलम होगा। तो इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, surely Allah subhanahu wa ta'ala is very merciful and very kind to those who have faith. नहायत रहीम व करीम अल्लाह है जो अपने बंदों पे करम फरमाता है। लौला रहमतुल्लाह, लौला फदलुल्लाह अलैकुम रहमतुहु लत्तबातुमुश शैतान इल्ला कलीला मिनकुम, ऐसे कुछ आयत है कि अगर अल्लाह की मर्सी और उसकी ब्लेसिंग तुम पर ना होती तो तुम सबके सब शैतान की परस्तिश करते, उसकी बात मानते। लेकिन अल्लाह ने रहम करम फरमाया है कि शैतान पर हम लानत भेजते हैं, रहमान के आगे झुकते हैं। थोड़ी सी और सुन लीजिए, ये तो बात खत्म हो गई आम सहाबी मुहाजिरीन की, अंसार की। अब यहां पर 3 सहाबी थे जो सही सहाबी थे, उन्होंने भी टाल मटोल की और
حضور کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. ان میں سے ایک کا نام تھا کعب ابن مالک، دوسرے کا نام تھا مرارہ ابن الربی، تیسرے کا نام تھا ہلال بن امیہ. یہ 3 آدمی تھے ٹرو صحابی. یہ بھی ٹال مٹول کرتے ہوئے نہیں پہنچے. بخاری میں اور مسلم کی حدیث شریف میں ان کا واقعہ مذکور ہے، اور خود کعب نے اپنی کہانی اپنی زبانی سنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تیار ہو رہے تھے، ان دنوں میں میری حالت بڑی اچھی تھی. 2 اونٹنیاں تھیں، تندرست بھی تھا، بڑی طاقت توانائی تھی بدن میں، لیکن میں کام میں لگا رہا. اس طرح حضور علیہ السلام تیاری کرتے رہے، اور کرتے 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 آپ سفر کے لیے نکلے. تو میں نے سوچا کہ چلوں گا، پھر سوچا کہ چلوں گا، کرتے کرتے آج کل کرتے کرتے جناب کچھ دن گزر گئے. تو یہ سوچا کہ اب تو حضور پہنچ گئے، اب اکیلے کیا جاؤں. دھوپ شدت وغیرہ تھی، کرتے کرتے بیٹھ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ واپس آئے، حضور کی عادت تھی کہ جب سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد شریف میں جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. حضور گئے، نماز پڑھی، تو مدینے میں جتنے حضرات رہ گئے تھے بہانے بنانے والے، وہ چوک در چوک آئے اور حضور کے سامنے اپنا عذر پیش کیا، جھوٹ بول بول کے. حضور نے ان کی ظاہری بات کو تسلیم کر لیا کہ چلو اور رائٹ نو پرابلم، اور دل کی بات چھوڑ دی اللہ پر کہ اللہ جانے یہ کیسے ہیں. تو اس کے بعد کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا ہے کہ میں بھی جا کے کچھ بات بنا لوں، لیکن پھر دل میں آیا کہ ایک تو گناہ میں نے یہ کیا کہ جہاد میں نہیں گیا حضور کے ساتھ، اور دوسرا گناہ یہ کہ جا کے جھوٹ بولوں، یہ ڈبل گناہ ہے. کہتے ایسا نہیں ہوگا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، جھوٹ ڈسٹروئے کرتا ہے. ٹروتھفلنس gives salvation and speaking lie destroys the man. تو جھوٹ بولوں گا تو تباہ ہو جاؤں گا. گئے، کہا کہ سچ سچ بیان کر دوں گا. گئے حضور کے پاس، سلام کیا. حضور مسکرائے، لیکن وہ مسکرانا غصے والا مسکرانا تھا. اندر سے آپ کو برا لگا تھا، اس لیے مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں وہ کہتے ہیں کہ مسکراہٹ میں حضور کا غضب ٹپک رہا تھا. تو پورا سچا واقعہ بیان کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے، لیکن اب سچ بول گئے ہو تو تیرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. دیکھتے ہیں کہ اللہ کب تک تمہارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. یہ بات حضور نے فرمائی. 2 حضرات جو تھے وہ حضرات گھر میں بیٹھ گئے، نکلنا چھوڑ دیا اور روتے رہے، دن رات روتے رہے. اور کعب جو تھے یہ بازار میں جاتے تھے، آتے تھے، نماز میں آتے تھے. جب آتے تھے نماز میں، جب نیت باندھتے تھے تو حضور ان کو دیکھتے تھے، اور جب خود یہ حضور کی طرف دیکھتے تھے تو حضور منہ پھیر لیتے تھے. یہ بات قیامت سے کم نہیں تھی. تو اس طرح کرتے کرتے جناب حضور نے حکم دیا کہ صحابیوں ان سے قطع تعلق کر لو، بات چیت سب بند کرو. اب عالم یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ بازار جاتا تھا تو کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں تھا، سلام کروں تو کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا. اس طرح کرتے کرتے جناب نہ مسجد میں کوئی پوچھتا تھا، نہ نمازی کوئی علیہ سلیک کرتا تھا، نہ بازار میں کوئی پوچھتا تھا. حضور کا حکم تھا کہ قطع تعلق کرو. بس ان کے لیے دنیا بالکل بدل گئی. ایک دن تنگ آ گئے اور اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس گئے اور سلام کیا تو وہ بھی نہیں بولے. کیا بات ہے؟ میں تو وہی ہوں
لیکن وہ چپ رہے کیونکہ حضور کا حکم تھا. آنکھوں سے آنسو نکل گئے. پھر آئے گھر میں. 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. تو پوچھا گیا کہ کیا طلاق دے دیں؟ کہا کہ نہیں، الگ ہو جاؤ. تو انہوں نے بیوی کو بھیج دیا اپنے ماں باپ کے گھر. روتے رہے روتے رہے. 50 دن جب ہو گئے تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور واقع ہوئی. بازار میں گئے تو ایک غسانی بادشاہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس کا بھیجا ہوا آدمی مدینے میں آیا اور میرا نام پوچھتا تھا. کعب کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کعب ابن مالک ہے. وہاں گیا اور اس نے ایک لیٹر دیا. لیٹر میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم پر ظلم کیا ہے، حالانکہ تم بڑے بہترین آدمی ہو. آؤ ہمارے پاس اور دیکھو کہ ہم کیا رحم و کرم کرتے ہیں. پڑھنے کے بعد آگ بگولا ہو گئے کہ اب عالم یہ ہو گیا کہ غیر مسلم مجھے اسلام چھیننا چاہتا مجھ سے. تو اس کے سامنے ہی لیٹر لے کر کے آگ میں جھونک دیا اور کہا کہ جاؤ اسے کہہ دینا کہ اس لیٹر کا جواب یہ ہے کہ یہ آگ میں جلے. کیا تو سوچتے ہو کہ میں رسول کا دامن چھوڑ دوں اور عیسائی بن جاؤں؟ امپاسبل ہے. پھر وہ سوچنے لگے کہ اگر میں انہی دنوں میں اگر مر جاؤں تو میرے پیارے رسول میری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، پھر میرا کیا حشر ہوگا. وہ حالت خراب، قیامت کا عالم تھا. 50 دن ہو گئے. صبح کی نماز حضور نے پڑھی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ خود سنا دو کہ اللہ نے اپنی رحمت اتار دی ہے، ان کو قبول کر لیا ہے. 50 دن کے بعد آیت اتری کہ اللہ نے رحمت کی نظر ڈالی ہے ان تینوں پر اور ان کی غلطیاں معاف ہو گئی ہیں. تو ایک شخص نے ٹیلے پر چڑھ کر کے، پہاڑی پہ چڑھ کے بلند آواز سے پکارا کہ فلاں آدمی کعب سن لو، اللہ کی طرف سے رحمت آ چکی ہے، مبارک ہو تمہیں. سنتے ہی سجدے میں گر گئے. ایک آدمی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑتا ہوا آیا، حمزہ نام تھا، حمزہ اسلمی. انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیری غلطی معاف کر دی ہے. تو وہ رو پڑے اور کرتا اتار کر کے کہا کہ یہ گفٹ لے لو، تجھے بشارت سنائی ہے. 50 دن تک یہ لوگ عذاب میں رہے اور اس کے بعد یہ حضور کی بارگاہ میں گئے تو سلام کیا. تو کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا. اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ معلوم ہوتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے. حضور کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا. فرمایا کہ سنو کعب، since you was born no day better than today came to you. جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر آج تک کوئی دن تیرے پاس اس دن سے بہتر نہیں آیا. آج کا دن تمہارے لیے کئی عید سے بہتر ہے. This day is the best day for you. اللہ نے تمہاری رحمت سے نظر ڈالا، تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہیں پھر بالکل بنا دیا ہے میرا غلام. تو اس کا ذکر آپ نے سن لیا. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, and Allah subhanahu wa ta'ala turned with his mercy to 3 companions of the Holy Prophet who were left and did not join the Tabuk expedition. جو پیچھے رہ گئے اور تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے. Till the wide earth became narrow to them, and also they themselves became narrow to them, and they knew with certainty that there is no refuge from Allah but with Allah. ان کو یقین ہو گیا، لمبی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی جانیں بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں کوئی جا نہیں سکتا، صرف پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں.
ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم ڈالا، مائل بکرم ہوا، رحمت کی نظر ڈالی، لے یتوبو، یہ جملہ دیکھیں آپ، He turned towards them with mercy so that they repent to him. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نظر کرم ڈالا تاکہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. At first he looked at them with mercy, then they repented to him. یعنی اللہ ہر چیز میں اول ہے اور آخر ہے، تو پہلے ادھر سے رحمت ہوتی ہے تو بندہ جھکتا ہے، ادھر سے رحمت نہ ہو تو بندہ میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی. دیکھیں کیا فرمایا، ثم تاب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یا ان کی طرف رحمت کی نظر ڈالی، مائل بکرم ہوا تاکہ یہ لوگ اس کی طرف جھکیں اور توبہ کریں. اگر وہ ایسا نہیں کرتا، ادھر سے شمع پہلے جلتی ہے تب پروانہ جلتا ہے، پہلے روشنی ہوتی ہے تب پروانے اس پہ آگے گرتے ہیں. روشنی نہ ہو تو پروانوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں روشنی جل رہی ہے. تو اللہ نے رحمت کی نظر ڈالی تاکہ یہ لوگ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی accepts the repentance of his servants and he shows and showers his mercy on them. اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سنبھالتا ہے، اور مومن غلطی کر سکتا ہے، غفلت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سچے مومن کو کبھی بھی چھوڑتا نہیں، بلکہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے کھینچ کر اپنی بارگاہ میں لاتا ہے. تو دیکھیں 50 دن کے بعد ان حضرات کو جو اللہ نے رحم و کرم سے نوازا، حضور نے بشارت دی کہ یہ تمہارے لیے دن جو ہے لاجواب دن ہے، جس پر اللہ نے تم پر خاص کرم فرمایا. یہ تینوں حضرات پھر جناب علی سب صحابہ میں گھل مل گئے اور نور ہی نور ہو گئے. تو فرماتا ان اللہ هو التواب الرحیم، یقینا اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان پہ رحم و کرم کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقوش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم، اپنے فضل، کرم، لطف اور احسان سے نماز ظہر اور درس قرآن اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما، اور اپنے لطف و احسان سے ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرما. قرآن حکیم کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اس عظیم کتاب کے طفیل ہم سب کے حال ظاہر اور حال باطن پہ کرم کا مہ برسا، اور ہم گناہگاروں پہ بھی نظر کرم ڈال، اور ہم سب کی خطائیں معاف فرما. سچوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام درج فرما، اور ہمیں بھی ذوق عبادت اور شوق بندگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.